ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے، دنیا دل نادار کے کاموں کے لیے ہے۔ آقا تیرے دشمن کا ٹھکانہ ہے جہنم، آقا تیرے دشمن کا ٹھکانہ ہے جہنم، جنت تو صحابہ کے غلاموں کے لیے ہے۔ اب اس کے بعد میں اسٹیج پر دعوت سخن پیش کرنا چاہوں گا۔ میری مراد حضرت مولانا ابو سفیان بدری صاحب اسٹیج پر آئیں اور تقریر کریں۔ حامدا و مسلیا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا انہم السفہاء ولکن لا یعلمون، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی، وقال الشاعر بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ، گویا کہ باغ ارم میں اترنا موضوع سخن ہے بات صحابہ۔ ارباب علم و دانش اور مہمانان معزز و مکرم، میں نے اپنے چمنے خیال کا احساسہ الفاظ کی شاخوں پر کھلانے کے لیے جس موضوع سخن کا انتخاب کیا ہے وہ ہے دفاع صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ آج سے 1400 سال قبل دور اوائل کو حقیقت نظر سے دیکھتا ہوں تو میرے سامنے قربانیوں کی طویل داستان کھلتی چلی جاتی ہے، کہیں مال و دولت کی قربانیوں کا منظر تو کہیں عزیز و اقارب کی جدائیوں کو کھلے دل تسلیم کر کے پیغمبر علیہ السلام کے دستے بازو بننے کی جھلک ہے، کہیں دفاع اسلام کی خاطر باپ کے بیٹے کے مد مقابل ہونے کی تصویر، ہر قدم پر ہر موڑ پر قربانیوں کی ایک نئی داستان میری چشم تصور کو ورطائے حیرت میں ڈالتی دکھائی دیتی ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی عظیم قربانیاں دینے والی شخصیات کون تھی؟ جی ہاں حضرات گرامی قدر، یہ وہ لوگ ہیں جن کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یہ وہ شخصیات ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے بعد دنیا میں افضل ترین شخصیات مانی جاتی ہیں۔ جب ان کے ایمان کا تذکرہ آتا ہے تو قرآن کہتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، صحابہ کی کفر سے نفرت کا تذکرہ آتا ہے تو قرآن کہتا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، صحابہ کے کامیابی کا تذکرہ آتا ہے تو قرآن کہتا ہے اولئک ھم المفلحون، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے معیار حق ہونے کا تذکرہ آتا ہے تو قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ لیکن آج کے کچھ نام نہاد مسلمان اٹھتے ہیں، کہتے ہیں ابو بکر کی علی نے بیعت نہیں کی۔ میں کہتا ہوں اٹھا الصحیح لمسلم کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 101، حدیث کی راویہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم ہے۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر کی بیعت علی نے کی ہے۔ ابے تو کہتا ہے میں بخاری کو نہیں مانتا تو نہ مان، مسلم کو نہیں مانتا تو نہ مان، تیری کتاب تیرا رائٹر تیرے ہی مکتبے سے شائع ہونے والی کتاب ہے جس کا نام نہج البلاغہ ہے، اٹھا اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 332۔ علی فرماتے ہیں میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ حقدار ابو بکر کو جانتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، افسوس صد افسوس آج ان کی عزت پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، آج انہیں التزام
بہتان بازی کے ذریعے سے زمانہ بھر میں بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب وقت ہے میدان عمل میں نکلنے کا، ناموس صحابہ کا دفاع کرنے کا، اور میں حضرات گرامی قدر صحابہ کے دشمنوں کو للکارنے کا۔ حضرات ناموس صحابہ کے چادر کو داغدار کرنے والوں کو دو ٹوک الفاظ میں چیلنج کرتا ہوں کہ تم جس میدان میں للکارو گے انشاءاللہ اہل الحدیث کا بچہ تمہارے مقابلے کے لیے تیار ہوگا۔ اگر تحریر و کتابت کے میدان میں للکارو گے تو ہم سیاہی سے نہیں، اپنے خون کی روشنائی سے صحابہ کا دفاع کریں گے۔ اگر تم کتابت کے میدان میں للکارو گے تو شعلے گلتی زبانوں سے ہم صحابہ کا دفاع کریں گے۔ لیکن کسی مفاد پرست، کسی حوث پرست، کسی شیطانی ذہنیت کے مالک کو صحابہ کی ناموس پر اور امت پر زبان درازی نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ صحابہ کا دفاع کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الا انہم الصفہاء ولکن لا یعلمون، صحابہ کا دفاع کرنا نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ آقا فرماتے ہیں من سبا صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ صحابہ اکرام کا دفاع کرنا ائمہ دین کا طریقہ ہے۔ امام ابو ذر رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا رأیت الرجل ینتقص احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِقٌ، تیرے خون میں شامل بغض صحابہ، میری روح میں شامل صحابہ، تیرے دل پر کفر کا پیرا، میری دھڑکن میں ہر دم شامل صحابہ، تو نام صحابہ سے جل مرے، میرے ورد میں شامل صحابہ 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 رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ صحابہ نال جڑے بندے دا رجو چنگا کئی نہیں، اصل وچو بندے دا لہو چنگا کئی نہیں۔ نام صحابہ تو جڑا بندہ بوتھا وٹاندا ہے، بندہ غلط ہے یا پیو چنگا کئی نہیں۔ والسلام علیکم۔